وہ ایک وہابی مولانا میرے اوپر بڑا چیخا جی، انجینئر کا استاد ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ جس انجینئر کی تم باتیں سن رہے ہو اور جس کی باتوں پر تم عمل کر رہے ہو، جسے تم نے آج بہت بڑا عالم دین تصور کر کے رکھا ہے، اس کا استاذ ختم نبوت کا منکر ہے۔ کیا تم نے کبھی سنا کہ انجینئر نے اپنے کسی ویڈیو میں کہا ہو کہ مولانا اسحاق کی یہ باتیں غلط ہیں کہ اس امت میں نبوت کا سلسلہ آج بھی جاری ہے؟ نہیں کہا اس نے، نہیں کہا اس نے۔ اچھا ایک غلطی نکلی ہے کہ میرے استاد نے کوئی کام غلط کیتا ہے، وہ میرے کھاتے چ پا رہے ہو۔ سرکار میرے استاد صرف مولانا اسحاق صاحب نہیں ہیں، میرے استاد سب سے پہلے جو میرے استاد ہیں وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، باپا جانی۔ تو کیا ان کی غلطیاں میرے کھاتے میں ڈلیں گی؟ ڈاکٹر طیل قادری صاحب میرے استاد ہیں، کیا ان کی غلطیاں میرے کھاتے میں ڈلیں گی؟ ڈاکٹر اسرار صاحب، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، مولانا اسحاق صاحب، شیخ زبیر علی زئی صاحب، غلام سعود سعیدی صاحب، یہ سب کسی نہ کسی درجے میں میرے استاد ہیں۔ کیا ان کی غلطیوں کو میں نے اون کرنا ہے اور میرے خلاف یہ کلپ چڑھیں گے کہ میں جو وہ ان کی غلطیوں کو چھپاتا ہوں یا میں ان کے بارے میں بولتا نہیں ہوں؟ میں نے تو کشف الہام کے اوپر 8 سے آلموسٹ 10 سال پہلے مسئلہ 6B ریکارڈ کروا دیا تھا، اس میں نے ساری کی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی کہ نبی الاسلام کے بعد اب کوئی اس طرح کا عقیدہ آپ کسی کے بارے میں نہیں رکھ سکتے۔ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر میں نے ان ساری چیزوں کا رد کیا تھا۔ میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ جو ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے، اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیہاف کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے۔ کوئی بندہ نہ کہے کہ نبوت بند ہے، اے خطرناک گل ہے۔ ایک کہو کہ منصب نبوت بند ہے، پوسٹنگ نہیں ہونی ان کوئی امت فیض نہیں بند یار، نبوت دائما انہوں کہنا چاہیے اس امت کے اندر بھی نبوت جاری ہے۔ بالکل کمال میرے کی کمال ہے؟ دو کہ اللہ گل کرے وہ جاری ہے، نہ لے کے آخر دے کہ ہاں میں نہیں کشف نہیں فرمایا، کوئی نہیں ایسی گل۔ اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم اعلانیہ فرمایا کہ تو پہلیاں امتوں کے اندر ایسے لوگ ہوں سی جڑے محدث ہوں سی، میں نے غیر یکون انبیاء، نبی نہیں سی ہوں، محدث ہوں سی۔ اللہ انہوں نے کلام کردا سی۔ موسیٰ علیہ السلام دی ماں تے قرآن دا وحی آئی، حضرت مریم تے اللہ دا فرشتیاں ذریعے کلام ہویا۔ وہ جے امت ایڈی گئی گزری بیٹھے نہیں ہن کلام ہونا تو پتھا بہ گیا، پھر اس تو کلام جاری ہے۔ بس وہ منصب دا دعویٰ نہیں کرنا، کسے نہیں کہنا بھی میں نبی ہوں، یا لوگوں نے منواوے یا امت بنائے جو انہاں مردیاں نے کیتا، اے جرم ہے۔ مگر امتی رہ کے اسے دین سے چل کے اگر اللہ دا اتنے نام ہے، حضور نے فرمایا اگر میری امتی جو ہوئے انہاں تو ایک تے عمر بھی ہے نا، رضی اللہ تعالیٰ فرمایا صحیح بخاری مسلم، یہ محدث اور مکلم اور مفہوم ہے۔ جناب قادیانیہ دے ہاتھ 'چ ایک اور بندوق تسی پکڑاتی کہ تانوں ایک مجلس وچ فائر مارن۔ مولانا اسحاق صاحب اس اعتراض کی وجہ سے قادیانیوں کو جواب دیتے ہوئے ٹینشن میں آ گئے، اور انہوں نے ایک ایسا غلط جواب دیا، ایسا غیر علمی جواب دیا کہ جو ان کے گھاٹے فٹ ہو گیا۔ اور اس کے لیے میں نے بڑے سخت جملے بولے تھے کہ قیامت تک بھی صابن سے آپ اس داغ کو دھوتے رہے نا، یہ داغ دھل نہیں سکتا۔ یہ بہت خطرناک کام ان سے ہو گیا، بلکہ خطرے ناک ہوا، جس سے ہماری ٹانگیں ٹانگ جاتی ہیں۔ ہاں یعنی ہماری ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا جو آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے 86 ہجری میں فوت ہوئے، رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی زیارت کی ہوئی ہے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے؟ ابراہیم بن محمد علیہ السلام۔ تو ان کی قبر مبارک بقیع غرقد قبرستان میں ہے، میری کئی دفعہ حاضری بھی ہوئی ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا کہ ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے، وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اگر وہ جوانی کی عمر کو پہنچتے تو وہ بھی پیغمبر بنتے۔ اچھا بس اتنا حصہ لیا ہوا ہے قادیانیوں نے کہ جی دیکھ لیں، اس سے ثابت ہوا کہ امتی نبی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آگے بھی پڑھو، عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ پر نبوت ختم ہو چکی ہے لہذا آپ کے بیٹے جوانی کی عمر تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ ختم نبوت وہ ٹائٹل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بچے بھی بچپن میں لے لیے، کہ کوئی کل کو بنو اسرائیل میں سے یا قادیانیوں میں سے کوئی یہ گلہ نہ کرے، اور نہ اس گلے کی وجہ سے مولانا اسحاق صاحب بیچارے ڈسیو ہو جائیں جواب دیتے تھے۔ بھائی
کہ بھئی رسول اللہ کا بچہ کیوں نہیں پیغمبر ہوا اگر ابراہیم کی اولاد پیغمبر تھی؟ تو وہ ابن ابی اوفا نے جواب دے دیا کہ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے ان کے بچے کو جوانی تک پہنچنے نہیں دیا۔ ختم نبوت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ جس کے اوپر ہزاروں انبیاء کی نبوت قربان، یہ بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ اب آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کی مہر ہے۔ یعنی مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے کہ اس کے بعد ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، یا ڈاک کے لفافے کے اوپر جو سیل لگتی ہے اسے بھی مہر کہتے ہیں، کہ اس میں اس کو کھولنا یہ جرم ہوتا ہے۔ سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، یہ مفہوم بھی اس کا درست ہے۔ اور یہ خاتم کا لفظ تو آیا ہے قرآن کے اندر، مہر، اور خاتم کا لفظ آیا صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام خاتم بھی ہیں۔ ایک تو وہ مشہور حدیث ہے نا ابو داؤد میں اور ترمذی میں، بلکہ اس کا کچھ حصہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں جو دعوی نبوت بھی کریں گے۔ بخاری مسلم میں اتنے الفاظ ہیں، ابو داؤد اور ترمذی میں یہ ہے کہ نبی الاسلام نے پھر ساتھ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو خاتم بھی ہیں، نبوت کی مہر بھی، اور خاتم بھی ہیں، سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے۔